کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، بات اس کی کر رہا ہوں جس کا منہ کھلے تو قرآن نازل ہو اور قرآن یہ کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ جو بھی بولتا ہے اس کا بولنا قرآن ہوا کرتا ہے۔ اس نبی کا یہ فرمان ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے، ساری زندگی روزے میں رہے، اور رہے بھی کہاں؟ خانہ کعبہ کے درمیان رہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں اہل بیت کی عقیدت نہ ہو، تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، بڑا ہی مبارک، بابرکت، فیوز و برکات کا حامل مہینہ ہم اور آپ کے درمیان سے رواں ہے، جسے ہم سب محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ جب بھی ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو اپنے ساتھ کبھی نہ بھولنے والی یادوں کو بھی لے کر آتا ہے، اور دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے اور دین کے لیے مر مٹنے کا حوصلہ اور جذبہ بھی لے کر آتا ہے۔ اس مہینے کو خاص نسبت ہے اہل بیت اطہار کے خاندان سے، حضور کے اہل بیت سے۔ اہل بیت اطہار کی شان میں چند باتیں عرض کی ہیں۔ آل رسول جب ہوئے مہمان کربلا، فردوس بن گیا تھا بیابان کربلا۔ آل رسول جب ہوئے مہمان کربلا، فردوس بن گیا تھا بیابان کربلا۔ اور کوئی حسین سا نہ آئے گا حشر تک، 1400 سال سے ہے یہ اعلان کربلا۔ اور تو مٹ گیا یزید، حکومت بھی مٹ گئی، تو مٹ گیا یزید، حکومت بھی مٹ گئی۔ میرا حسین اب بھی ہے سلطان کربلا، میرا حسین اب بھی ہے سلطان کربلا۔ اور توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے۔ کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے۔ میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر، زوم یزیدیت کو مٹایا حسین نے۔ اور دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے۔ ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع فضیلت اہل بیت اطہار ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے 2 مختلف مقامات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھری جملے صادر فرمائے، اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ فضیلت اہل بیت، فضیلت ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم اکثر اپنے بول چال میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ فضیلت کی 2 قسمیں ہیں، ایک فضیلت اختصاصی اور دوسری فضیلت جزائی۔ فضیلت اختصاصی اس فضیلت کو بولتے ہیں، اس فضیلت کو کہتے ہیں کہ جس فضیلت کو حاصل کرنے میں بندے کی اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی جد و جہد کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی مرضی، اللہ کی عطا سے بندے کو فضیلت مل جائے، اس فضیلت کو فضیلت اختصاصی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ایک بڑے حکمران کے گھر میں، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ کوئی بچہ ٹاٹا برلا امبانی کے گھر میں جنم لے لیا، اب پیسوں پہ سوتا ہے، پیسوں کو اوڑھتا ہے، دولت میں کھیلتا ہے، تو اس میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس فضیلت کو اس نے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے کسی امیر کے گھر میں پیدا کر دیا، اس لیے اسے یہ فضیلت مل گئی۔ تو یہ فضیلت کیا ہے؟ اختصاصی۔ اسی طرح دیوار ہمارے گھر کے اندر بھی ہے، دیوار خانہ کعبہ میں بھی ہے،
پتھر ہمارے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، پتھر خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لگا ہوا ہے، مسجد یہ بھی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور مسجد وہ بھی ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، مگر دنیا کی ساری مسجدیں جمع ہو جائیں تب بھی خانہ کعبہ کے فضیلت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فضیلت اختصاصی ہے۔ کیا خانہ کعبہ نے کوئی چلہ کاٹا ہے، کوئی وظیفہ پڑھا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ فضیلت مل گئی؟ ہرگز نہیں، بس نگاہ یار نے اس گھر کو پسند کر لیا، اس لیے سارے دنیا پر اسے فضیلت مل گئی۔ اسی طرح آپ سمجھیں، کتابیں دنیا میں بہت ہیں، لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، بڑی قیمتی کتابیں بھی ہیں، بڑی موٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، کیا دنیا میں کوئی اور بھی ایسی کتاب ہے کہ جس کو پکڑنے سے پہلے، جس کو چھونے سے پہلے وضو کرنا پڑے پھر اسے چھونا پڑے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو کھولنے سے پہلے آنکھوں سے لگایا جائے، ہونٹوں سے چوما جائے، تب جا کر اسے کھولا جائے؟ دنیا میں صرف ایک کتاب اللہ کی ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت اختصاصی۔ اس میں کسی کی اپنی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ نے وہ فضیلت عطا کر دی، اس لیے وہ فضیلت مل گئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب دوسری فضیلت ہے فضیلت جزائی، کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنی طرف سے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اپنی طرف سے محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اللہ وہ فضیلت اسے عطا کرتا ہے۔ مثال سے بات کو آپ سمجھیں، یہ جو ہمارے دور کے آئی پی ایس ہوتے ہیں، جن کا کتنا بڑا مقام دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، کتنی فضیلت ان کی ہوتی ہے، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے انہیں کتنی محنت کرنی پڑی ہے۔ یہ جو بچے حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیتے ہیں، صبح سے شام تک ایک بار میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن سنا دیتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوہے کے چنے چبانے پڑے ہیں، تب جا کر کے وہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اسی طرح ایک بندہ عام سا بندہ ہے، کوئی اس کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اللہ کی اس نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنا اللہ کے حکموں پر اس نے اپنے آپ کو ڈھال دیا کہ اب وہ عام بندہ نہیں رہا بلکہ عام بندوں میں اللہ کا ولی بن گیا۔ تو یہ وہ فضیلت ہے جو جسے اللہ رب العزت بندے کی محنت کے نتیجے میں عطا کرتا ہے، محنت بندے کی کوشش کے نتیجے میں عطا کرتا ہے۔ اب اگلی بات توجہ سے سنیں، دنیا میں بہت لوگ ہیں جن کے پاس فضیلت اختصاصی بھی ہے، فضیلت جزائی بھی ہے، لیکن جس گھرانے کی بات آج ہم کرنے والے ہیں، فضیلت اختصاصی کے اعتبار سے بھی ان کے برابر کوئی نہیں ہے، اور فضیلت جزائی کے اعتبار سے بھی ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل و کرم اگر دیکھنا ہو تو ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، ان کے اپنے عمل، تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ثانی اور ان کا ہم پلہ دوسرا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت اطہار ہے جسے اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا فضل اتنا بڑا کہ اللہ کے حبیب کے گھر میں پیدا ہو گئے، اہل بیت بن گئے۔ یہ فضیلت اختصاصی ہے۔ اور فضیلت جزائی یہ ہے کہ عمل اتنا پیارا، تقوی و طہارت کا یہ عالم کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب کے گھر والوں، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر گندگی، ہر ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک اور صاف کر دے۔ اب ذرا دیکھیں یہ ارادہ کس نے کیا، یہ ارادہ کس نے کیا؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا۔ یہ ارادہ کس ہستی کا ہے؟ کس نے یہ ارادہ کیا ہے؟ یہ اس رب نے ارادہ کیا ہے جو مالک الملک وحدہ لا شریک ہے، اس نے ارادہ کیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ارادے ہیں، یہ دنیاوی سیاست دانوں کے ارادے ہیں، یہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے ارادے ہیں جو ہر روز بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ پورے ہوتے ہیں، کچھ باقی رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے ارادے کے بارے میں فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ کے ارادے کی شان یہ ہے، وہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی جگہ پلان نہیں بھیجتا اپروول کے لیے، کسی آفس میں کسی محکمے میں جا کر اجازت نہیں لیتا،
بلکہ بس کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس رب کے ارادے کی یہ شان ہے۔ اب وہ رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ہر گندگی، ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دوں، وَیُطَہِّرُکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دوں۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے اللہ کا ارادہ پورا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ نبی کے گھر والوں کو ہر برائی سے دور کر دے تو اللہ کا یہ ارادہ عمل میں آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ کیا اللہ کے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اگلی بات بڑے توجہ سے سننا، انشاءاللہ زندگی بھر یہ بات یاد رہے گی کہ اہل بیت کے کسی غلام نے یہ بات سنائی تھی۔ سنیے، ایک طرف ہے اللہ کا گھر جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، دوسری طرف ہے نبی کا گھرانہ جسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے گھر کو پاک کرنے کا ارادہ فرمایا، اپنے گھر کو پاک کرنے کی بات کی، خانہ کعبہ کی، تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تاکید کی، کسے تاکید کی؟ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، میں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی، اس بات کی تاکید کی أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کریں، میرے گھر کو صاف کریں۔ اس لیے کریں، اس کے لیے کریں للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کریں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کریں، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کریں۔ تو جب یہ اللہ کا حکم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ملا کہ میرا گھر پاک کرو، تو انہوں نے اللہ کے گھر کو پاک کیا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب کے گھرانے کو پاک کرنے کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے کسی فرشتے کو یہ کام نہیں دیا، کسی نبی اور رسول کو یہ ذمہ داری نہیں دی، اس کام کو پورا کرنے کے لیے کسی مقرب بندے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں اپنی نگاہوں سے دیکھ لو، جب میرے مصطفیٰ پر درود بھیجنے کی بات آتی ہے تب میں خود درود بھیجتا ہوں، اور جب مصطفیٰ کے گھرانے کو پاک کرنے کی بات آتی ہے وہ ذمہ داری کسی اور کو نہیں دیتا بلکہ میں خود پاک کرتا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کے گھر کے پاک کرنے کی بات آئے تو نبی پاک کرے، اور مصطفیٰ کے گھرانے کو پاک کرنے کی بات آئے تو خود اللہ پاک کرے۔ اب اگلی بات سننا، ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ جب اللہ کے دو بندوں نے، جو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، ان دو بندوں نے اللہ کے گھر کو ایسا پاک کیا کہ اس کے بارے میں ناپاکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا پاک کر دیا اس نے، اللہ کے بندوں نے۔ تو جب خود اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا ہوگا تو ان کی طہارت، پاکی اور پاک دامنی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے خوب پاک کر دیا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت، ان کی شان۔ ہم دیوانے ہیں، ارے یار 40 دن بعد ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، مرنے کے بعد، برسی کے بعد بھول کر بھی اگلی تاریخ یاد نہیں آتی کہ میرے باپ کی برسی کی تاریخ کب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صدیاں گزر گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جنہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے ان کے لیے 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی دل کی دھڑکنوں سے حسین حسین نکل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ شان انہیں اس طرح نہیں ہوئی ہے، اور فضیلت کی انتہا اللہ نے کر دی۔ اور کیا کہا سنیے، فرمایا قل، اے حبیب قل، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ قل وہی قل ہے جو اللہ اپنی توحید بیان کرنے سے پہلے ذکر کرتا ہے، قل هو اللہ احد، یہ وہی قل ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ مولا کیا فرماؤں، کیا کہوں؟ کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ اے اللہ، بندے تیرے ہیں، توحید تیری ہے، کتاب بھی تیری ہے، تو خود کہہ دے میں ایک ہوں، بات ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ 1,00,000 بار مجھے ایک مانے، اس کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی،
بندے کی توحید مکمل ہوتی ہی تب ہے جب وہ میرے مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے ایک مانے. صرف مجھے ایک ماننا ایمان نہیں ہے، مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے ایک ماننا یہ ایمان ہے. ورنہ تو گاڑیوں کے لاریوں کے پیچھے بھی لکھا رہتا ہے سب کا مالک ایک ہے. دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ دکانوں کے باہر بھی لکھا رہتا ہے سب کا مالک ایک ہے. تو صرف اللہ کو ایک ماننا ایمان نہیں ہے، مصطفیٰ کے کہنے پر اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کل کا پاور کتنا ہے کہ اللہ اپنی توحید بیان کرنے سے پہلے یہ لفظ استعمال کرتا ہے. کل آپ فرما دیجئے، وہ لفظ استعمال کر کے اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہیں مولا سے ملا دیا تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہیں دوزخ کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پہ ڈال دیا تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى. بس ایک کام کرو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. ذرا اندازہ کریے اس اہل بیت کی عظمت کا کہ جس سے محبت کرنے کو اللہ حکم دے رہا ہے الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. یہی وجہ ہے مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، کہاں؟ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو ذر غفاری اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں لوگوں سنو، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ جان لے میں ابو ذر ہوں. جب اتنے زور سے بات کی سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ اتنے عظیم صحابی رسول اتنے زور سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو شاید بڑی خاص بات ہوگی. عرض کیا حضور بتائیں کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے ان کانوں سے سنا ہے. حضور فرما رہے تھے اور میں ان کانوں سے حضور کے فرمان کو سن رہا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہے. من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا. بھلے نمازی کتنا ہو، روزے دار کتنا ہو، زکاتی کتنا ہو، باعمل کتنا ہو، اگر اہل بیت کی محبت میں سوار ہوا ہے تو وہ نجات پانے والا ہے. جو اہل بیت کی محبت سے دور ہو گیا ہے بھلے نمازی کتنا ہو، باعمل کتنا ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، دوزخ میں جائے گا. اگر یقین نہ آئے تو حضور کے فرمان کو سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، توجہ سے سننا. حضور فرماتے ہیں لو ان رجلا سفن بین الرکن والمکان وصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا مقام کیا ہے اسے حضور کے اس جملے نے واضح کر دیا. فرمایا اگر کوئی بندہ ساری زندگی اللہ کی بندگی کرے، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، ساری رات مصلی پر کھڑا رہے، سارا دن روزے میں رہے، اور رہے بھی کہاں؟ بین الرکن والمقام، کسی بزرگ کے آستانے پر نہیں، کسی خانقاہ میں نہیں، اللہ کے گھر مسجد میں نہیں، بین الرکن والمقام. ایک طرف خانہ کعبہ کے رحمت کا پرنامہ ہو اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہو. رتبہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف خانہ کعبہ کا پرنامہ ہو، دوسری طرف مقام ابراہیم ہو. وہ ساما و صلی، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اتنی دن ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے. جہاں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، وہاں نماز پڑھتا رہے، وہاں روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی میزاب رحمت اور مقام ابراہیم کے درمیان گزار دے. ثم مات وهو مبغوض لأہل بیت محمد، لیکن وہ مر گیا اس حال میں کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، وہ جہنم میں جائے گا. کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، بات اس کی کر رہا ہوں جس کا منہ کھلے تو قرآن نازل ہو اور قرآن یہ کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا،
یہ جو بھی بولتا ہے اس کا بولنا قرآن ہوا کرتا ہے. اس نبی کا یہ فرمان ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے, ساری زندگی روزے میں رہے, اور رہے بھی کہاں؟ خانہ کعبہ کے درمیان رہے, لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو, اس کے دل میں اہل بیت کی عقیدت نہ ہو, تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا, جہنم میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. تو اہل بیت سے محبت یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کر لی اور چھوڑ دی, بلکہ اہل بیت کی محبت کو اللہ نے دین کا حصہ بنا دیا ہے, دین کا رکن بنا دیا ہے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک سارے ارکان کے ساتھ محبت اہل بیت بھی دل میں داخل نہ ہو جائے, اہل بیت کی محبت دل میں سما نہ جائے, تب تک ایمان کا مکمل ہونا مشکل ہے. اس اہل بیت کا یہ مبارک مہینہ ہے, اس مبارک ہستی کا مبارک مہینہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ان کی شان حضور کے زبان سے ظاہر ہو گئی, پیدا ہوتے ہی حضور نے ان کی شان بیان فرمائی. ابھی چھوٹے چھوٹے چل پھر رہے ہیں, تبھی اعلان کر دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ کب فرما دیا؟ بچپن میں. چرچا کب ہو رہا ہے؟ بچپن میں. ورنہ دنیا کا جائزہ لیجئے, ایک آدمی زندگی گزارتا ہے 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال, زندگی گزارتے گزارتے آخری وقت میں کوئی کام کرتا ہے, چمک جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے, گزارتے گزارتے آخری ٹائم میں کوئی کارنامہ انجام دے دیا. فوج کا کوئی شخص ہے, ساری زندگی بندوق کو صاف کرتا رہا, کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. آخری وقت میں ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے کسی آتنکوادی کو مار گرا دیا, چرچا ہو گیا. تو کام پہلے آدمی کرتا ہے, چرچا بعد میں ہوتا ہے. کام پہلے آدمی کرتا ہے, ذکر بعد میں ہوتا ہے. کام ساری زندگی کرتا رہتا ہے, ذکر اور چرچا بعد میں ہوتا ہے. لیکن یہ کیسے مقدس شہزادے ہیں, کام 65 سال کے بعد کر رہے ہیں, چرچا پیدا ہوتے ہی ہو رہا ہے, پیدا ہوتے ہی چرچا ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی کام کرنے کے لیے کیا ہے, اللہ نے پیدا ہی دین کو سر بلند کرنے کے لیے ان کو کیا ہے. اسی لیے خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان فرماتے ہیں, شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقاں کے بنائے لا الہ ہست حسین. اور ہماری زبان میں یہ کہا جائے, اس کی مجال اے حسین, اس کو ہو تجھ سے ہمسری, باپ کے گھر امامتیں نانا کے گھر پیمبری, شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں, اے میرے مصطفیٰ کے لال جا امت مصطفیٰ بری. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیں, صفحے درست کر لیں اور سنتیں پڑھ لیں. حضرت محترم, ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.